ناظرین، سوچ ٹی وی کے ساتھ نصرت یاب نصرت حاضر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمودہ غازیہ صاحبہ جو لیونگ لیجنڈ ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت ساری تصانیف ان کی، شعری مجموعے، ناول اور بہت سارے زیر طباعت جو ان کی آنے والی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک جو بہت اہم کتاب ان کی آنے والی ہے اندھے شیشے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اکائی کی موت جو 1987 میں شائع ہوئی، اعتبار کیوں نہیں کرتے 2004 میں، ورق غزل 2006 میں، نیند کی ڈور ہی ٹوٹ گئی۔ ہاں، اس کو آپ تھوڑا ایک قسم کے کلیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کلیات پر مبنی ہے۔ اور افسانوں کا مجموعہ بے سر کا گوتم 2025 میں شائع ہوئے۔ اور آپ کی بہت ساری کتابیں زیر طبع، جس میں اندھے شیشے بہت اہم ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو اندھے شیشے میں کیا ہے بتائیں۔ اندھے شیشے، آپ کو پتہ نا کہ جو شیشہ اندر سے دیکھ رہے تو باہر سے نہیں پتہ چلتا۔ دنیا جو ہے نا وہ کچھ کے لیے اندھے شیشے ہے، کچھ کے لیے شیشے ہے۔ اس میں نے اپنی بچپن، جوانی، بڑھاپا میں جو دیکھا، جو سنا، جو سہا، جو آپ پر بیتی، جن سے میں ملی، جو جہاں میں نے سفر کیا دوسرے ممالک میں، ایک ڈیلیگیشن کہاں میں لے کے گئی۔ ایک میں نے ڈیلیگیشن یوتھ کا لے کے گئی تھی چائنا، جہاں پہ 40 ملکوں کے بچے آئے ہوئے تھے، اور ان چیزوں کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑی۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوتھ یا بچے، یا میری ساری جو توجہ تھی وہ یوتھ اور چائلڈ پہ، گراس روٹ پہ۔ اگر آپ اپنے گراس روٹ پہ کام نہیں کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے، تو آپ پھر دنیا میں فارغ ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اس میں وہ سب واقعات ہیں۔ بھٹو صاحب سے ملاقات بھی ہے اس میں، ڈاکٹر قدیر سے، اس میں شفیق الرحمان، اچھا دلیپ کمار سے بھی، دلیپ کمار صاحب سے تو بہت رہی، بلکہ میری پہلی ہوتی تھی کہ میں کتاب جب دیتی تھی نا سب کو، تو میں کہتی آپ پڑھیں گے نا تو میں دوں گی۔ تو انہوں نے مجھے جا کے بامبے سے میسیج کیا کہ میں کتاب لایا بھی ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں۔ اچھا، واہ۔ ڈاکٹر قدیر نے بھی کتاب لی، پڑھی، اور مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ یار میں بچپن، جوانی، بڑھاپے میں میرا تو کوئی اتنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ میں کسی بڑے شاعر کی بیٹی تھی، نہ میں کسی کی وہ تھی، مگر رب نے مجھے بہت نوازا، اور میری اوقات سے زیادہ نوازا۔ آج میں جہاں بیٹھی ہوں، یہ مجھے کسی نے تھالی میں رکھ کے نہیں دیا، یہ میں نے ایفرٹ کی۔ اور میں بچوں کو یہی میسیج دوں گی، نئے لوگوں کو بھی، کہ آپ زندگی میں پیچھے نہ ہٹنا۔ ایک لفظ ہوتا ہے نا، فالو اپ۔ آپ نے، اور دنیا جو ہے نا ایک جنگل ہے، سروائیول آف فٹسٹ، جو فٹ ہوگا وہ زندہ رہے گا، وہی جو کرے گا۔ اور سب سے بڑی مثال ہماری اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رب کے لیے، میں ان کو اس لیے پسند کرتی ہوں کہ انہوں نے رب کے لیے تکلیف برداشت کی، بندے کے لیے بھی۔ اور انہوں نے اس ریگستان میں، اس صحرا میں، آج سے 1400 سال پہلے عورت کو وہ مقام دیا جو کسی سویلائزیشن میں نہیں تھا۔ آج ہم نے 14 سال کے بعد پھر وہ الٹ دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ینگسٹرز کو اگر نہیں بتائیں گے، آپ موومنٹ آف پاکستان نہیں بتائیں گے، اسلام کے بارے میں عورت کی نہیں بتائیں گے، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ خود بتائیے۔ جی، بہت صحیح بات آپ نے کہی۔ اس میں بہت ساری یادداشتیں ہیں، اس میں آپ کی تمام زندگی کا پوری نچوڑ ہے۔ بھٹو صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جب میں نے ان سے اسکیچ بنایا تھا، کالج سے ہم لوگ گئے ہوئے تھے ملنے، ہمیں بڑی بات تھی کہ انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیا کہ آ کے مل لو۔ تو ایک لڑکی تھی جس نے پارٹی کا جھنڈا پہنا کے تصویر بنائی تھی، تو میں نے سب آٹوگراف وغیرہ کیے۔ تو جو باقی چیزیں تھیں نا، جب کیس بنا نا ہم پہ اس کا، پولیس کا، تو امی نے پتہ نہیں کہاں وہ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر اس پہ، کہتے ہیں میں اس پہ سائن نہیں کروں گا۔ تو وہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، نہیں سر میری دوست ہے وہ،
تو انہوں نے ایسے اٹھا کے آنکھ مجھے دیکھا, کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک لڑکی کی تصویر ہے, میں نہیں سائن کروں گا, اور انہوں نے نہیں کیا. اچھا. تو اسی طرح ڈاکٹر قدیر نے جب میں ان کے گئی تو انہوں نے مجھے چائے بنا کے دی نا کپ, تو میں نے کہا اٹس آنر فار می کہ آپ مجھے چائے بنا کے دیں. کہتے ہیں نہیں, میں تو گھر میں بھی کھانا بناتا ہوں, چائے بنا کے دیتا ہوں. تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اور اسی طرح جس سے بھی میں ملی, دلیپ کمار بھی, وہ میں کہتی ہوں اس جیسی پرسنالٹی میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا, لیکن پڑھنے میں, لکھنے میں, بات میں, چیت میں. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ نے اسما سے شادی کی تو چھوڑا کیوں؟ تو سارا کمرے میں لوگ سارے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا چہرہ ایک دم جسے کہتے ہیں نا ایک رو بہہ گئی. تو بھائی ان کے کھڑے ہوئے تھے, کہتے ہیں تم احسن سے پوچھو. میں نے کہا سر شادی تو آپ نے کی تھی, احسن نے تو نہیں کی تھی. پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا. تو یہ نور جہاں سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے جو ہے نا ہماری کوئل ہے, آپ نے یہ 2 لیموؤں کا جوڑا گانا گا کے اچھا نہیں کیا. تو کہتی ہے چولہا بھی تو والنا سی. میں نے کہا تھوڑا چولہا ہی تو نہیں بلدا. تو یہ جو سوالات ہیں نا, کیونکہ میں لاہور جنگ جب شروع ہوا نا تو میں نے شکیل الرحمان کے ساتھ نا پنڈی سے فیچر رائٹر کے طور پہ کام کیا. تو میں نے شفیق الرحمان کا, منی نیازی اور یہ اپنا ہر ایک کے انٹرویو بھیجے. اب وہ میں کتاب کی شکل میں لا رہی ہوں. تو یہ اب میرا جو کام ہے نا وہ اتنا ہے کہ میرے پیچھے میری اس بیڈ روم کی جو ریک ہے نا وہ بھری ہوئی ہے. جی ہاں, ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پرٹیکولر کسی پرانے زمانے کے شاعر کا کچھ چیزیں ٹیڑھی ہیں, کچھ تصویریں سیدھی ہیں, کچھ ایوارڈ بے تحاشا یہاں پڑے ہوئے ہیں آپ کو, اور یہ صدارتی ایوارڈ جو ہے آپ کو یہ بھی ملا. جی یہ جب پورے پاکستان سے خواتین کو ایوارڈ کر رہے تھے تو لسٹ بن رہی تھی سمیرہ ملک نے, کہتی اسلام آباد سے میں نے نا کسی بڑی خاتون کو ایوارڈ نہیں دینا, یہ پرائڈ آف پرفارمنس نہیں دینی, نام بتاؤ. تو سب نے کہا کہ پھر آپ محمودہ غازیہ کو دیں. کہتی ہاں وہ جو معذوروں پہ بھی کام کرتی ہے. پہلا پروگرام میں نے کیا تھا معذوروں کا اسلم اظہر صاحب کے ساتھ مل کے, تو اس نے شام کو مجھے بلایا, اگلے دن پروگرام تھا. تو میرے لیے وہ گتے کا ایوارڈ بھی جو تھا نا وہ پلاٹینم کا تھا, کیونکہ کسی لابی کے بغیر, کسی سفارش کے بغیر پورے پاکستان نے مجھے کلچر پہ اور ادب پہ, یہ شوکت عزیز صاحب نے, بلکہ یہ جب اس کو متعارف کرانے لگی نا تو کہنے لگے میں جانتا ہوں یہ PNCA میں ہوتی ہیں, کیونکہ جب گیلری میں آتے تھے نا تو میں ہی ریسیو کرتی تھی نعیم صاحب کے ساتھ. تو یہ اب میں ان باتوں کو سوچتی ہوں کہ یار میں کیا چیز ہوں اور میں نے کیا کچھ کیا. آپ بہت بڑے کام کر رہی ہیں, بہت بڑا کام کر رہی ہیں آپ. یہ جو اندھے شیشے کے اس میں بہت زندگی کا پوری نچوڑ. آپ بھٹو کا ذکر کر رہی تھی, تو جب ہم کالج میں تھے تو NCC میں ہم تھے, تو جب ہم نے وہ جو 23 مارچ کو سلامی ہوتی ہے تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ وہاں پہ پرائم منسٹر تھے, وہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ سلامی کے مطلب لے رہے ہیں, اور ہم NCC میں تھے, اور وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کا چہرہ اسی طرح. اور وہ پہلی شخصیات بڑی اہم اور بڑی زبردست. اب قائد کی جو پرسنالٹی ہے میرے لیے بڑی آئیڈیل ہے. بالکل بالکل. اور ایک چھوٹی سی میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ جب ماؤنٹ بیٹن اور نہرو نے رات کو نقشے پہ پینسل ماری نا اور نقشے پہ احسان دور کر دیا, یہ الگ, اور تھا یہ کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں وہ آزاد ہوں گی. جی ہاں. تو انہوں نے ایسے پینسل ماری کہ ادھر سے گچ بچ کر کے یہ ہجرت بھی اتنا بھی جو ہم لوگ بھی رولے ادھر آ کے. تو انہوں نے صبح جب ٹیبل پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا جناح تم ایک چھوٹا سا پاکستان لے کے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جیب سے رومال نکال کے ٹیبل پہ پھینکا, کہہ لیں گے کہ اگر مجھے رومال جتنا پاکستان ملا تو میں بناؤں گا. یہ بات وہ قائد ہے, کیونکہ یہ انگریز جانے کے بعد جو ہمارے مسلمانوں کا اشر ہوگا آج آپ انڈیا میں دیکھ لیں. بالکل. کہ 70-80 سال کے بعد بھی میں اپنے کسی کزن سے بات نہیں کر پاتی. کیوں؟ کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا اثرات آئیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آزادی کی, جو اب جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو میرے چچا نے کہا کہ تم انڈیا آ جاؤ, تمہاری گھر ور سب. میں نے کہا ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں, آزاد پلے ہوئے, آزادی بڑی نعمت, ہم نہیں رہ سکتے. جی آزادی میں اسی لیے میں نے کسی ملک کی نیشنلٹی نہیں لی, میں نہ آسٹریلیا کی, نہ امریکہ کی, نہ انگلینڈ کی, چھوڑ کے آ گئی. کیوں؟ میں نہیں رہ سکتی.
کیونکہ جو ہمارے اپنے سانس ہے نا یہاں کا، میرے بچے روز چیخے مارتے ہیں ہم نے وہاں جانا. میں نے کہا جب میں چلی جاؤں گی نا دنیا سے، پھر جدھر مرضی جانا. ناظرین، آزادی بڑی نعمت ہے. یقیناً جو لوگ آزاد ہوتے ہیں انہی کو آزادی کی قدر ہوتی ہے. یا ان سے پوچھا جائے جو لوگ قید و بند کی یا غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں، محمودہ غازیہ ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمیں کون جانے گا؟ تو پاکستان سے پیار کرنا، پاکستان کے لیے جان قربان کر دینا، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے. اور ہمیں اس ملک کے لیے، میں ایک بات اس پہ آپ کو اختلاف کریں نہ کریں، ہماری سرحدوں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے گھروں کے بچے. جی بالکل. آپ اگر وہ سردی گرمی میں جو آپ میں یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا، وہ ان کی تحفظ ہے. جی بالکل. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بات ہے ہی نہیں. جی جی. آپ کا کوئی اختلاف ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہم دیکھیں وہ پاکستان کی افواج ہیں اور وہ ہماری سرحدوں کی نہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں. جی، ہماری حفاظت کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. آپ سیاچین میں دیکھیں، جی، آپ سرحدوں پہ دیکھیں. اب یہ 10 مئی پہ ہوا. 10 مئی پہ اگر اللہ نہ کرے منہ میں خاک کچھ ہو جاتا تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور 10 دن ایئر مارشل صاحب سوئے نہیں. کیا کمال دکھایا ہے، کیا کمال دکھایا کہ آپ دیکھیں کہ ان کو کیا حال کیا. حقیقت کی دنیا میں رہے. آج آپ یمن کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، مسلمانوں کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر پاکستان وہاں اس وقت نہ سٹینڈ کرتا تو آپ سارے اوندے ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، آزادی، انسان، جانور بھی جو ہے، پرندہ بھی جو ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کی لیونگ لیجنڈ محمودہ غازیہ صاحبہ موجود تھیں اور اپنے ساتھ ہمارے بہت ساری یادیں ہمارے ساتھ وہ شیئر کر رہی تھیں. ہم چاہیں گے کہ وہ پروگرام کے آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام ایسا دیں کہ جو ان کے لیے بہت مشعل راہ بن جائے. میری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں قوم کو یا کسی کو پیغام دوں. میرے اپنی زندگی جو ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ انسان باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کے طور پہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ان کی براٹ اپ اگر صحیح ہو جائے تو آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں. اور میری بچوں سے اور مردوں سے اور بچوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ عورت کو بھی انسان سمجھیں، جنس نہیں. اور اگر آپ اس سوچ پہ نہیں اترتے تو آنے والا وقت بھی پھر آپ کا نہیں ہوگا. کیونکہ عورت کے بغیر نہ آپ ہیں نہ کوئی ہے. تو اس کو انسان کے درجے پہ دیں، اس کی عزت. عورت روٹی نہیں چاہتی، کپڑا بھی نہیں چاہتی، وہ صرف عزت، احترام چاہتی ہے. آپ کے گھر کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بیوی، آپ کی ماں باعزت ہوں گے تو آپ بھی دنیا میں باعزت ہوں. بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے ہماری سوچ، انہوں نے کہا کہ اگر اچھی ہو ایک خاتون کے لیے جو اس کو عزت دے، احترام دے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، تو وہ معاشرہ یقیناً کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج نصرت یاب نصرت کو سوچ ٹی وی کی چینل پر اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے اتنا ٹائم دیا، آپ نے میری بات سنی. اگر کوئی اختلاف بھی ہوا ہو تو میں کچھ نہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، سلامت بہت شکریہ. نصرت پاکستان پائندہ باد. آپ کا